بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل اور مشرق کی طرف بھاگتی ہوئی ہوائیں ٹھہر گئیں، سمندروں میں ٹھہراؤ پیدا ہو گیا، جانوروں نے سننے کے لیے کان لگا دیے اور آسمان سے شیاطین پر انگاروں کی مار پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی کہ جس بیمار پر اس کا نام لیا جائے گا وہ اس کو ضرور شفائے کاملہ عطا کرے، اور جس چیز پر اس کو پڑھا جائے اس میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا وہ جنت میں جائے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے لوح و قلم کو پیدا فرمایا تو سب سے پہلے قلم کو حکم دیا کہ لکھ۔ سب سے پہلے قلم نے لوح پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ جب تک لوگ اس کا ورد کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے امان مقرر فرما دی ہے۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسی دعا رد نہیں ہوتی جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو۔ بے شک قیامت کے دن میری امت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتی ہوئی آگے بڑھے گی اور اس کی نیکیاں میزان میں بھاری ہو جائیں گی۔ اس وقت دوسری امتیں کہیں گی کہ امت محمدی کے اعمال کس قدر وزنی ہیں۔ ان کے جواب میں انبیاء کرام کہیں گے کہ امت محمدی کے کلام کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے 3 ایسے اسماء حسنی اللہ، رحمان، رحیم سے ہے کہ اگر ان کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے تو تمام مخلوق کی برائیاں دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائیں تو پھر بھی نیکیوں کا وزن زیادہ ہی ہوگا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے زمین سے ایسا کاغذ اٹھایا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک کی تعظیم کرتے ہوئے اس وجہ سے اٹھا لیا کہ اس کی بے حرمتی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا نام صدیقین کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے والدین چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہوں عذاب ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ حضرت بشیر صافی رحمۃ اللہ علیہ ایک وقت کے مشہور ولی اللہ گزرے ہیں۔ آپ کی توبہ کا ذکر یوں ہے کہ ایک دن آپ جوانی کے خمار میں مست چلے جا رہے تھے کہ اثناء راہ میں آپ نے زمین پر کاغذ کا ایک ٹکڑا گرا ہوا دیکھا۔ آپ نے اسے انتہائی ادب سے جھک کر اٹھا لیا، اسے دیکھ کر پڑھا تو اس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اس کو چوما، اسے اتر لگایا اور ایک پاکیزہ جگہ پر رکھ دیا۔ اسی رات جب آپ سوئے تو خواب میں آپ نے یہ بشارت سنی اور آواز آئی، اے بشیر، تو نے میرے نام کو معطر کیا، مجھے قسم میں اپنی ذات و جلال کی میں تیرے نام کی مہک دنیا اور آخرت میں پھیلاؤں گا، اور جو تیرا نام سنے گا اسے دلی راحت ملے گی۔ جب حضرت بشیر حالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بشارت سنی تو اسی وقت اپنے آزاد منشب طبیعت سے توبہ کی اور زہد و تقویٰ کا راستہ اختیار کر لیا، اور پھر وہ وقت آیا کہ آپ کے نام کی مہک واقعی ہر سو عالم میں پھیل گئی، اور صرف اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کی تعظیم کی بدولت حضرت بشیر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہوا۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں دریافت فرمایا تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ کے اسماء حسنی میں سے ایک اسم مبارک ہے۔ اللہ کے اسم اعظم اور اس اسم میں ایسا ہی تعلق و اتصال ہے جیسے آنکھ کی سفیدی اور سیاہی میں ہے۔ پیارے دوستو، اللہ خدائے بزرگ و برتر کا ایسا اسم مبارک ہے جس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی اسم اللہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے دوسرے نام مشترک ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ان اسماء حسنی کا اطلاق حقیقی ہوتا ہے اور دوسروں پر بطور مجاز، لیکن اسم پاک اللہ مشترک ہی نہیں ہے، بطور مجاز بھی اس کا اطلاق کسی اور پر نہیں ہو سکتا، یعنی کسی اور کا یہ نام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے اندر ہمگیر مالکیت کا مفہوم پہنا ہے، باقی تمام معنی اس کے ماتحت ہیں۔ اسم پاک اللہ میں 3 اسرار ہیں۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی کوئی حد نہیں، اور مخلوقات 3 قسموں پر منقسم ہے، انسان، جنات اور حیوان۔ ان کی اس قدر تعداد کے باوجود اللہ تعالیٰ تنہا ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی وزیر ہے نہ مشیر، چنانچہ اللہ تعالیٰ تنہا ان تمام میں تصرف فرماتا ہے، کوئی ایک چیز بھی اس کے تصرف سے باہر نہیں رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور سب کو گھیرے ہوئے ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔
دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات میں جسے چاہتا ہے تصرف فرماتا ہے۔ وہ جسے چاہے غنی کر دے، جسے چاہے فقیر کر دے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، جس کی چاہے توبہ قبول فرمائے اور جس کی چاہے رد فرما دے۔ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی شان نرالی ہوتی ہے اور ایک حالت دوسرے سے معنی نہیں ہو سکتی۔ تمام اختیار اسی ذات پاک کا ہے، وہ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے، وہ پاک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ سوم یہ کہ اللہ تعالیٰ پاک و منزہ، عظمت و شان والا ہے، نہ اس کی کیفیت بیان کی جا سکتی ہے، نہ کسی مخلوق سے تشبیہ دی جا سکتی۔ تمام رعب و دبدبہ کا غلبہ اسی کا ہے، حتیٰ کہ اگر مخلوقات میں اس کے درمیان حجاب حائل نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی تجلی پاک سے سب ریزہ ریزہ ہو جاتے، بلکہ ان کا کوئی نشان تک باقی نہ رہتا، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ اس دنیا میں کبھی کسی مخلوق کا وجود ہی نہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے سابقہ قضا قدر کی بنا پر صرف اپنی حکمت و رحمت سے یہ طے فرمایا تھا کہ وہ مقام بنائے جائیں اور ہر ایک کے اہل کو اس کے مقام پر پہنچایا جائے۔ اس لیے جب کسی مخلوق کے پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے پیدا کرنے سے پہلے پردہ و عجاب پیدا فرما دیا جاتا ہے۔ اللہ وہ ذات پاک ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اللہ ہی پاک ذات ہے جو اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے، جو آنکھوں کی روشنی بخشتا ہے، جو انسانوں کو عزت کے بلند مراتب سے سرفراز فرماتا ہے، جو نیکیوں کے دلوں میں جلوہ انداز ہوتا ہے، جو اپنے ولیوں کو اپنے اسرار کا علم عطا فرماتا ہے، ان کے دلوں کو انوار سے منور فرماتا ہے، ان کے قلوب سے خطرات کو دور فرماتا ہے اور غیروں کی بندگی سے محفوظ و مامون رکھتا ہے۔ وہی تو ہے جو مغفرت چاہنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اس ذات پاک کا اسم مبارک ہے جس نے دریاؤں اور سمندروں کو جاری کیا، درخت اگائے، پہاڑوں کو بنایا، پوری کائنات کو خلق کیا۔ اللہ طاقتور لوگوں کے لیے عزت ہے، کمزوروں کے لیے ملجا و ماوا ہے۔ یہ وہ ذات پاک ہے جس نے کچھ بندوں کو عزت اور کچھ بندوں کو ذلت دی۔ یہ اس کا اسم مبارک ہے جس نے اپنے دشمنوں کے لیے جہنم کو منتظر بنایا اور اپنے دوستوں کے لیے اپنے دیدار کا وعدہ فرمایا۔ یہ اس کا اسم پاک ہے جو واحد ہے، جس کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں۔ یہ وہ ذات پاک ہے جو باقی ہے، جو بغیر کسی سہارے کے قائم ہے۔ اللہ وہ اسم مبارک ہے جس کا ذکر کرنے سے خلوتیں پرکیف ہو جاتی ہیں، جس کے لیے ہی تمام عبادت ہیں۔ وہی تو ہے جو معبود برحق ہے۔ یہ وہ اسم پاک ہے جس پر سب کو حسن ظن ہے۔ یہ اس ذات پاک کا اسم مبارک ہے جس کے کن فرمانے سے وہ چیز فوراً موجود ہو جاتی ہے۔ اللہ وہ بزرگ و برتر ذات ہے جو لمس سے منزہ و پاک ہے، جو لوگوں سے بے نیاز ہے، جو قیاس سے برتر ہے، جس کا کثرت سے ذکر کرنے والا رنج و غم سے نجات پاتا ہے۔ رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں اسماء حسنہ صفات ذاتیہ میں شمار ہوتے ہیں۔ رحمان کے معنی اپنی تمام مخلوق پر مہربانی کرنے والے کے ہیں، خواہ وہ مخلوق مومن ہو یا کافر، خواہ نیک ہو یا بد کردار۔ رحمت وہ مہربانی یہ ہے کہ وہ سبھی کو روزی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میری رحمت ہر شے کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ رحیم کے معنی ہے وہ خاص مومنین پر رحم فرمانے والا۔ چنانچہ دنیا میں ہدایت اور توفیق اور آخرت میں جنت اور دیدار باری تعالیٰ کے انعامات مومنین کے لیے مخصوص ہیں، اس لیے کہ یہ اسم پاک خاص ہے، اور چونکہ تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا ہے اور وہی اس کو رزق دیتا ہے، تو ہر قسم کے نفع و نقصان کا مالک ہے۔ اس کی رحمت تمام موجودات کے شامل حال ہے اور ہدایت کی توفیق پس معنی کے اعتبار سے یہ خاص ہوا۔ ایک روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت اس نے زمین پر بھیجی اور اسے اپنی تمام مخلوق میں تقسیم فرمایا۔ اسی ایک رحمت کے باعث وہ ایک دوسرے پر مہربانی اور شفقت کرتے ہیں، اور رحمت کے باقی 99 حصے اپنی ذات اقدس کے لیے مخصوص فرمائیں، جس سے وہ قیامت کے روز اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس ایک رحمت کو اپنے باقی 99 حصے رحمتوں کے ساتھ ملانے والا ہے، اور اسی طرح اپنی 100 رحمتیں پوری کر کے قیامت کے دن ان کے ذریعے اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ رحمان وہ ہے جب اس سے کوئی مانگے وہ عطا فرمائے، اور رحیم وہ ذات اقدس ہے جب اس سے نہ مانگا جائے غضب فرمائے۔ رحمان وہ ہے جو نعمتوں کے ساتھ مہربانی فرماتا ہے، اور رحیم وہ ہے جو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اس کی رحمت جانوں پر ہے، اور رحیم ہے کہ اس کی رحمت دلوں پر بھی ہے۔ اللہ رحمان ہے، وہ مصیبتوں کو درگزر کرتا ہے، رحیم ہے کہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ رحمان ہے کہ صحیح اور غلط راستے کو واضح کر دیتا ہے، اور اس اعتبار سے رحیم ہے
کہ غلط راہ سے بچاتا ہے اور راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ رحمان ہے، گناہ معاف فرماتا ہے، خواہ وہ کبیرہ گناہ ہی کیوں نہ ہو۔ طاعتوں کو قبول فرماتا ہے، خواہ خاص نہ ہوں۔ رحمان وہ ہے جو رحم فرماتا ہے اور دکھ، درد اور شر کو دور کرتا ہے۔ رحیم وہ ہے جو رزق دیتا ہے، وہ اس پر بھی رحمان ہے جو اس کا منکر ہے، اور اس پر رحیم ہے جو اس کو نہ مانے، اور وہ اس پر بھی رحمان ہے جو اس کو ناشکری کرے، اور اس پر بھی رحیم ہے جو اس کا شکر بجا لائے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔